جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ ان کا نخبۃ الفکر جو متن ہے اس کی شرح ہے، اور انشاءاللہ اس کو ابتدا سے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے نخبۃ الفکر، یہ اس کی بعض بحوث ہیں منہج کے متعلق، اس کو بس عابرہ نظر میں دیکھتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ اس کے اصلی ان کی جو عبارت ہے ان کی طرف آتے ہیں۔ منہج ابن حجر کے متعلق لکھتے ہیں کہ سبب تعلیف کیا تھا ان کے خلاصے میں، اور اس کے شروع میں بھی ویسے انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو۔ ہم بھی اس منہج میں ہلکا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے جو بعض شاگرد آپ کہہ رہے ہیں، کہا تو انہوں نے یہ سألنی بعض الاخوان، بعض بھائیوں نے کہا، لیکن غالباً یہ ہے کہ تلامذہ نے کہا ہوگا کہ بہت زیادہ کتابیں ہو گئی ہیں ابھی، اور علوم الحدیث کی بڑی لمبی بحوث ہیں، تو ہمیں کوئی خلاصہ چاہیے۔ تو نخبۃ الفکر کی شکل میں انہوں نے خلاصہ لکھا، اور پھر جب خلاصہ لکھا تو اس کے اوپر ان کی ہی زندگی میں ایک بندے نے شرح لکھ دی، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے اپنی مراد لی تھی وہ تو نہیں ہو سکتی تھا ہر چیز، ہر بندے کی مراد، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو بندہ خود گھر والا ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھا بہتر کہ اس کو میں خود ہی شرح کروں، تو انہوں نے پھر شرح کی۔ اب یہ چیزیں ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھنے۔ منہج الحافظ فی شرح النخبہ، یہ نخبۃ الفکر میں ان کا منہج کیا، اور اسی میں یعنی نزہۃ النظر میں ایک تو یہ کہ تقدیم علوم الحدیث فی صیاغۃ جدیدۃ مبتکرۃ لم یسبق الیہا، کہتے ہیں علوم الحدیث کو ایک ایسی شکل میں پیش کیا گیا کہ جو پہلے پیش نہیں کیا گیا، یعنی بہت ہی ترتیب سے اور خاص نص کے ساتھ۔ کدھر ہے یہ آگے ہے نا، یہ منہج میں ادھر، تو هذه الصياغة تألیف جدید لعلوم الحدیث، تو خاص ایک تالیف کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اس کو، اور اس کی خیر کافی اس کی اوپر بحث کے بعد۔ اور دوسری چیز ادخل تقسیمات للحدیث ومسائل لیست من ابحاث مصطلح الحدیث بل ہی من بحوث اصول الفقہ بحث المستفیض، اور بعض چیزیں ایسی بھی لائیں۔ اچھا یہ ان کے منہج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں، کہتے ہیں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مصطلح الحدیث کے موضوع میں نہیں ہے، اصول الفقہ کے موضوع میں ہے، جیسا کہ مستفیض ہوگی وہ بھی انہوں نے لے آئے۔ اسی طرح تلقی بالقبول جو چیزیں ہیں یہ بھی اصول الفقہ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ اس کا بہت زیادہ تعلق اصول الحدیث سے بھی بنتا تھا تو انہوں نے اس میں جوڑ دی۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں الاختصار و تحاشی الفضول فی الشرح، کہتے ہیں کہ شرح میں ایک تو اختصار سے کام لیا اور بالکل جو زائد چیزیں تھیں ان سے اعتراض کیا۔ چوتھی چیز اور چوتھا آپ کہہ لیں ان کی منہج کا ایک خاصہ کیا ہے، صیاغۃ الشرح علی طریقۃ البسط وذلک بان یدخل المتن فی ضمن الشرح ویندمج فیہ، کہتے ہیں انہوں نے جو متن لکھا ہے نخبۃ الفکر اس کو اپنی شرح میں دمج کر دیا، ہر چیز کی شرح کی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو اتنا واضح نہیں کیا متن کو، اس کو اندر ہی دمج کر دیے اور اس کی شرح کی ہے اسی کی شرح، لیکن یہ ہے کہ آپ کو متن ڈھونڈنے میں وقت لگے گا اور اس کی وضاحت مشکل ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو واضح کیا ہے۔ اچھا پھر اس کی کچھ مزایا اور خوبیاں ذکر کی ہیں، ادھر مزایا کا ذکر ہوگا، ہاں یہ مزایا کہتے ہیں خوبیاں اور خصوصیات اس شرح کی کیا ہے۔ ایک تو یہ الابتکار و تجدید فی صیاغت علوم الحدیث کو خاص ایک اچھی ترتیب سے انہوں نے بیان کیا، جس کو اتنی ترتیب سے پہلے بیان نہیں کیا گیا تھا۔ بحوث تھیں، ایک نے پہلے رکھ دی ایک نے بعد میں رکھ دی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خاص ترتیب سے ہر ایک کو منطقی ترتیب دی انہوں نے۔ دوسری چیز الدقت و شمول، لأن طریقۃ تعلیف هذه تقوم على الدقت فی دراست تمییز الفروع والانواع والشمول، کہتے ہیں اور اسی ترتیب میں خاص دقت اور شمولیت سے کام، دقت اور شمولیت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بڑی باریکی سے دیکھا ہے کہ یہ چیز اس کے بعد آنی چاہیے اور کیوں آنی چاہیے، اور اس میں کیا نسق ہے اور کیا ترتیب ہے اور کیا اس میں ربط ہے۔ تیسری چیز ربط انواع الحدیث ببعضها وبیان العلاقۃ بین انواع الحدیث وصلتها ببعضها البعض، ایک تو انواع الحدیث کا ربط بھی بتایا ہے کہ اس حدیث کے نوع کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر یہ ہے کہ لأن تقسیمہ اخراج للاقسام من الاصل الشامل، تو یہ کام بھی انہوں نے کیا کہ انواع الحدیث جن کو ایسی منتشر بیان کیا جاتا ہے انہوں نے آپس میں ان کا تعلق بھی بتایا، اس کا کیا اس کے تعلق ہے اور یہ اس کے بعد کیوں آیا۔ اسی طرح تمحیص المسائل المختلف فیہا والقضایا الشاکہ
واستخراج زبدۃ التحقیق فیہ، کہتے ہیں بعض ایسے مسائل جو بہت مختلف ہی ہیں ان سے صرف نظر کیا ہے، اور جو زبدہ اور خلاصہ ہے، اصل جو مواد ہے اس کو لایا گیا۔ پانچویں چیز تحاشی المآخذ التي وردت على المؤلفين السابقين بأنهم لم يتبعوا نظاما معينا في تصنيف الكتب وترتيب أنواع، فجاء هذا الحكم بترك النظام، کوئی چیز اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ خاص اس ترتیب سے لائے ہیں۔ اب ہلکی سی اس بحث کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کہتے ہیں اس کے بعض جوانب یہ ہیں کہ الاثر الواضح الذي خلفه في مصطلح الحديث فمختاره في هذه المصطلحات جرى عليه العمل، کہتے ہیں ان کا اثر ایسا رہا ہے اس خاص کتاب کا کہ ان کے بعد جو آنے والے علماء زیادہ تر اس ہی کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر محدثین بعد کے جو آنے والے ان کا عمل رہا ہے، اور جو وہ خاص اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہیں جو متقدمین کے ہاں نہیں تھیں وہ اب رائج ہو گئی ہیں باقاعدہ، جیسے کہ صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، باقاعدہ صراحت کے ساتھ ان سے پہلے جو علماء ہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ان کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بعد میں رواج پا گئے انہی کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ پھر یہ کہ یہ انہ خلاصۃ الفکر النقدی لاعظم محدث فی زمنہ وقد لقبہ امیر المؤمنین فی الحدیث، کہتے ہیں امیر المؤمنین ان کو فی الحدیث کہا گیا، اس لیے نقدی فکر کے لحاظ سے انہوں نے خلاصہ نکالا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ انہوں نے ایک زبدہ اور اصل جو بحوث ہے اس کو لائے گا، اور غیر جو متعلقہ مسائل ہیں ان کو نکال دیا۔ تیسری چیز شحذہ لذہن دارسہ بحسب ایجازہ وغزارۃ مادتہ العلمیہ ثم اتباعہ طریقۃ الصبر والتقسیم، کہتے ہیں ایک تو تقسیم انہوں نے کیا اور پھر بہت مختصر عبارات لائی ہیں تاکہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے سمجھنے کے لیے۔ ہر چیز ان کی اتنی واضح نہیں ہے کہ جس کو فوراً سمجھ لیا جائے، اس کے لیے وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان کی شرح کے اوپر بھی مزید شروحات لکھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال الشیخ العلامة الرحلہ شیخ الاسلام علم الاعلام شہاب الدین، یہ ان کا لقب ہے، ابو الفضل، کنیت احمد بن علی ابن محمد ابن محمد العسقلانی الشہیر بابن حجر، ابن حجر سے مشہور ہے، الشافعی، فسح اللہ فی مدتہ وأعاد علی المسلمین من برکتہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو مسلمانوں کے اوپر لوٹائے۔ اور شافعی ان کے بارے میں کہا گیا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں علماء نے وضاحت بھی کی ہے کہ زیادہ تر ان کے اجتہادات امام شافعی رحمہ اللہ سے ملتے تھے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب پہلا ٹاپک آتا ہے، یہ ٹاپک ان کے خود کی طرف سے، محقق کی طرف سے، التصنیف، آپ کے پاس لکھا ہو؟ نہیں، ہاں نیچے، التصنیف فی علوم الحدیث۔ تو سب سے پہلے جو امام ابن حجر نے اس کی طرف نخبۃ الفکر میں اشارہ کیا ہے کہ فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت وبسطت واختصرت، پھر اس کی وضاحت ادھر ہوگی۔ اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث، کہتے ہیں کہ جو محدثین، اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، محدثین کی جو اصطلاحات ہیں یعنی مصطلح الحدیث جو ہے، ان کی جو کتب ہیں ائمہ کی، قدیم اور حدیث، پرانی اور ان کے زمانے کی، کہتے ہیں بہت کثرت سے ہو گئی ہیں۔ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اس کے ڈائریکٹ بعد نخبہ میں بتاتے ہیں کہ مجھے اس طرح ریکویسٹ کی گئی تو میں نے پھر یہ خلاصہ لکھا۔ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي ابو محمد الرام ہرمزی، یہ سب سے پہلے ایسے ہیں جن نے باقاعدہ ایک علم کے طور پر مصطلح الحدیث کو اور علوم الحدیث کو مرتب کیا۔ ان کی کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل لکنہ لم یستوعب، ان کی کتاب کا نام تھا المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کتاب کا نام تھا، کہتے ہیں لیکن انہوں نے مسائل سارے بیان نہیں کیا۔ لم یستوعب، استیعاب کا مطلب ہوتا ہے مکمل کسی چیز کو بیان کرنا۔ والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری، ان کے بعد حاکم نیسابوری ہے ابو عبداللہ، انہوں نے لکھی ہے لیکنہ لم یہذب ولم یرتب۔ امام حاکم کون سی کتاب ہے؟ معرفت علوم الحدیث، ادھر ان کا نام لکھا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہ نہیں، خیر وائی کیسے کہتے ہیں؟ راوی تو سمجھ آتا ہے، وائی گھڑنے والا۔
اور وسیلہ۔ تو حاکم ابو عبداللہ النیسابوری جو ہے، انہوں نے، امام حاکم جو اس نام سے مشہور ہے مستدرک والے، انہوں نے بھی لکھی ہے معرفت علوم الحدیث، لیکنہ لم یہذب ولم یرتب، انہوں نے خاص ترتیب سے اس کو نہیں لکھا اور نہ ہی زیادہ اس میں تدقیق کی ہے۔ وتلاہ ابو نعیم الاصبہانی، ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی آئے ہیں، فعمل علی کتابہ مستخرجا، ان کے بعد جو ان کی کتاب تھی نا معرفت علوم الحدیث، اسی کے اوپر انہوں نے کام کیا اور مستخرج لکھی۔ اور مستخرج میں کیا کام کیا؟ وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، بعض چیزیں ایسی چھوڑ دی ہیں کہ بعد میں لوگ آنے والے اس پہ کام کر سکتے ہیں تحقیق کے لیے، یعنی مکمل کام انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو بنیاد کس نے بنائی؟ رامہ ہرمزی نے، اس نے لکھی، اس کے بعد معرفت علوم الحدیث انہوں نے لکھی، حاکم نے، اس پر ابو نعیم نے بھی کام کیا، اور بعد میں پھر بھی اس میں کام بچ گیا جس پر ہو سکتا تھا۔ ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی، پھر ان کے بعد ان کا دور آتا ہے خطیب بغدادی نے، تو پھر کیا کیا؟ فصنف فی قوانین الروایت کتابا سماہ الکفایہ، روایت کے قوانین میں ایسی کتاب لکھی کفایہ، اور فی آداب ہے، اچھا یہ انہوں نے ہر نو میں کتاب لکھی ہے، ہر نو میں، لیکن یہ بنیادی علوم الحدیث، ہاں خطیب کا تو نہ، خطیب کو نکال دیں تو علوم الحدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خطیب نے ہر فن کے اوپر باقاعدہ تصنیف لکھی ہے، ہم اس کو اس کو اصطلاح کے طور پر پڑھتے ہیں، انہوں نے تصنیفات اس میں لکھی۔ ہاں نہیں مطلب بلاغت، لغت، اوصاف، مطلب ہر فن میں نہیں حدیث کے تمام علوم، اچھا حدیث کے 100 سے زیادہ علوم ہیں، حدیث کے اندر، حدیث کے اندر 100 سے زیادہ علوم ہیں۔ 100 سے اوپر علوم ہے ہاں علوم، جس کو ہم اصطلاحات کے طور پر پڑھ رہے ہیں، یہ باقاعدہ علوم ہے، آپ یہ خیر آگے پڑھیں گے ان کو اور اس میں ذکر بھی کریں گے۔ بلکہ آپ نے تیسیر پڑھی ہے نا، تیسیر میں دیکھیں گے تو ہر اصطلاح کے تحت انہوں نے کتابوں کے نام لکھیں کہ اس اصطلاح میں یہ کتابیں، تو اس طرح وہ باقاعدہ ہر اصطلاح علم ہے، تو یہ تو ایک خلاصے کے طور پر بنیادی جو طالب علم ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اصطلاح سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے روایت کے قوانین کے متعلق کتاب لکھی کفایت الکفایہ، وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع، یہ انہوں نے کتاب لکھی آداب کے متعلق، الجامع لآداب الشیخ والسامع، شیخ اور سامع کے آداب کے متعلق۔ وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتاب مفردہ، کہ حدیث کے فن میں کوئی بھی شاید ہی کوئی فن ایسا رہا ہو کہ جس میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو، ہر فن میں کتاب لکھی۔ فکان کما قال، حدیث کے فن، حدیث کے فنون، فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، کہتے ہیں حافظ ابو بکر ابن نقطہ جو ہے، انہوں نے کہا ایسے ہی یہ تھے خطیب بغدادی، کیا انہوں نے کہا ان کے متعلق؟ کہتے ہیں کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال اعلی کتبہ، کہتے ہیں جو بھی بندہ انصاف کی نظر سے دیکھے گا نا، وہ یہ بات جان لے گا کہ محدثین جو خطیب کے بعد آنے والے ہیں، ان کی کتابوں کے اوپر، ان کے کتابوں پر انحصار ہے ان کا۔ ثم جاء بعض من تأخر عن الخطیب، پھر کہتے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بعد جو آنے والے ہیں ان میں آئے لوگ، فأخذ من هذا العلم بنصیب، ہر ایک نے اپنا حصہ اس میں سے لیا ان کی کتابوں سے خطیب بغدادی۔ فجمع القاضی عیاض کتابا لطیفا سماہ الالماع، کہتے ہیں قاضی عیاض بھی آئے، انہوں نے بھی کتاب لکھی انہی کی کتاب سے جمع کر کے، اور اچھی کتاب لکھی، اس کا نام الالماع رکھا، یہ ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ ابو حفص المیانجی، الکفایہ بھی الحمدللہ میں نے پڑھی ہے، اور کچھ الجامع بھی۔ ابو حفص المیانجی جو ہیں، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی، جزءا سماہ ما لا يسع المحدث جہلہ، ایسی کتاب، اس کا نام یہ لکھا ما لا يسع المحدث جہلہ، ایسی کتاب ہے کہ کسی محدث کو اس کا جاہل ہونا، اس سے جاہل ہونا نہیں چاہیے، ایسی اصلاحات اس میں ذکر کی، لیکن خیر بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ تو البتہ خطیب بغدادی سے پہلے کون کون گزرے؟ ایک تو رامہ ہرمزی گزرے، پھر امام حاکم گزرے، امام حاکم کی کتاب کے اوپر کس نے کام کیا؟ ابو نعیم الاصفہانی نے، اور انہوں نے بھی پھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد خطیب بغدادی ہیں، اور خطیب بغدادی کے بعد قاضی عیاض، اور یہ ابو حفص المیانجی ہیں۔ وامثال ذلک من التصانیف التي اشتہرت، اب ان کی تفصیل انہوں نے بتائی ہے، وہ جو بات بتائی انہوں نے کہ بہت ساری تصانیف ہو گئی تھی، اور پھر اس کا ایک سلسلہ کچھ بتایا انہوں نے، ابتدا رامہ ہرمزی سے ہو رہی ہے، اور خطیب بغدادی پر تو کمال ہو گئے، اور ان کے درمیان زیادہ عرصہ بھی نہیں۔ تو وامثال ذلك من التصانیف التي اشتہرت،
وبسطت کہتے ہیں اسی طرح کی مزید جو تصانیف گزری ہیں علوم الحدیث میں اور مشہور ہوئی ہیں اور بڑی لمبی لمبی بھی لکھی گئی لیتوفر علمها تاکہ اس کا علم جو ہے پھیلایا جائے، واختصرت اور پھر بعض کتابیں مختصر بھی کی گئیں لیتیسر فہمها تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے، بعض کتابیں مطول ہوگی پھر ان کا اختصار بھی کیا گیا۔ الی ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عامر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشہرزوری، کہتے ہیں جہاں تک کہ پھر عثمان ابن صلاح آئے، تقی الدین ان کا لقب تھا، ابو عامر کنیت، عثمان نام تھا، عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشہرزوری، نزیل دمشق میں آنے والے تھے یا ادھر رہائش پذیر ہونے والے تھے بعد میں، پیدائش ان کی کہیں اور۔ فجمع لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ کتابہ المشہور، کہتے جب ان کو مدرسہ اشرفیہ جو ادھر تھا دمشق میں ادھر تدریس کا موقع ملا تو انہوں نے ایک مشہور کتاب جمع کی، فہذب فنونہ، تو انہوں نے جو حدیث کے تمام علوم تھے بغدادی نے جو بڑی تفصیل سے لکھے ان کو ایک خاص ترتیب دی۔ حذب ویسے تہذیب میں اختصار کا بھی معنی ہوتا ہے، اختصار بھی کیا اس کا، وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، ایک چیز کے بعد کچھ چیزیں بیان کرتے رہے اور اس کو املا کرواتے رہے تلامذہ پر، فَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُنَاسِب، کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کے بعد چیزیں دوسری املا کراتے رہے نا طلباء کو اور اس طرح یہ کتاب کی شکل میں جمع ہوگی، اس لیے اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، اس لیے کتاب کی شکل میں خود نہیں لکھی تھی، وہ دروس تھے ان کے۔ وَاعْتَنَى بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُفَرَّقَةِ، کہتے ہیں انہوں نے لیا کہاں سے، خطیب بغدادی کی جو ساری کتابیں تھیں مفرق اور مختلف کتابیں، ان سے بہت زیادہ انہوں نے استفادہ کیا۔ فجمع شتات مقاصدها، اور اس کے اصلی جو خلاصہ تھا اس کو بیان کر دیا اور اس میں جو اصلی بنیادی مقاصد کی چیزیں تھیں ان کو جمع کر دیا۔ وضم الیہا من غیرها نخب فوائدها، اس کے علاوہ جو اس سے فوائد اخذ ہو سکتے ہیں اس کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، تو ان کتاب میں وہ ساری چیزیں جمع ہوگی جو مفرق اور منتشر آپ کو کتابوں میں ملیں گی۔ فلہذا عکف الناس علیہ، اس لیے ان کی کتاب کی بڑی اہمیت ہوئی حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بڑی مقبول ہوئی۔ وساروا بسیرہ، اور پھر لوگ انہی کی کتاب کو لے کر چلے آگے۔ فلا یحصی کم ناظم لہ و مختصر، کہتے ہیں اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے لوگوں نے اس کی نظم لکھی، اس کی نظم بنائی، کتنے لوگوں نے اختصار کیا، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر مزید شرح لکھی، کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے مختصر کا مطلب ہوتا ہے کم کیا اور کم عبارت میں لکھا، اور معارض لہ، کتنے لوگوں نے اختلاف کیا، کتنے لوگوں نے ان کی تائید کی۔ تو پھر خطیب بغدادی کے بعد ان کا دور گزرا، انہوں نے بھی کام خطیب بغدادی ہی کی کتابوں پر کیا ہے لیکن انہی کو جمع کر دیا، اس وجہ سے ان کا نام زیادہ چل گیا۔ اب آتے ہیں سبب تصنیف الکتاب شرحہ، اب یہ اپنی کتاب کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ انہوں نے انہی کے اوپر کام کیے ہیں، عثمان جو ابن صلاح تھے نا، انہی کی کتاب کے اوپر کام کیا، بس اس کو ایک خاص ترتیب سے جمع کیا اور پھر مزید یہ خطیب بغدادی ہی کی کتابوں سے ان کے فوائد بھی لہیں بس۔ خیر، فسألنی بعض الاخوان، اب یہ اپنی کتاب کی تصنیف کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك، کہتے ہیں کہ علوم تو بہت زیادہ ہو گئے، کتابیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ پھر ابن صلاح کی بھی کتاب آگے ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خلاصہ چاہیے جس میں مہم اور بڑی اہم مباحث جو ہے وہ موجود ہوں۔ فلخصته فی اوراق لطیفہ، کہتے ہیں میں نے ان کو بڑا مختصر کر کے تو چند اوراق میں اس کو خلاصہ بیان کیا، اور واقعی کوئی چند اوراق میں شاید 100 صفحے بھی نہیں ہوں پورے اگر یہ تفریح بھی ہٹا ڈال دیے پوری اصول الحدیث، لیکن اصطلاحات ہے نا، علوم کی تفصیل تو پھر اپنی جگہ ہے نا، تو اپنی جگہ۔ اچھا، کہتے ہیں سمیتہ نخبۃ الفکری فی مصطلح اہل الاثر، یہ اس کتاب کا یا خلاصے کا نام رکھا گیا، نخبۃ الفکری فی مصطلح اہل الاثر، اعلیٰ ترتیب ابتکرتہ، کہتے ہیں ایسی ترتیب میں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے اس کو نہیں ذکر کیا گیا۔ وسبیل انتہجتہ مع ما ضممت الیہ من شوارد الفرائض، کہتے ہیں میں نے اس کے لیے خاص منہج اختیار کیا اور اس کے ساتھ پھر مزید میں نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں اور ایسے طریقے سے اس کو بیان کیا کہ اس سے پہلے اس کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ وزوائد الفوائد، اور مزید اس پر فوائد بھی لائے ہیں،
یعنی صرف ابن صلاح کی کتاب نہیں ہے، مزید ان کے دیگر جو پچھلے متقدمین گزر چکے تھے ان کی کتابوں سے فوائد کو بھی جمع کیا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ لیتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ بس اس کو چھوڑ دیا اور اختلاف بس لایا، نہیں، اختلاف بھی زیادہ نہیں لاتے اور بس حل کرتے ہیں چیز کو۔ فراغب الیہ ثانیاً، یہ نخبۃ الفکر کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے متن لکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں دوبارہ مجھے یہ ترغیب ہوئی، ثانیاً ان اضع علیہ شرحا یحل رموزها، کہ میں ایسی شرح لکھوں کہ جو اس کے رموز اور اشارے ہیں ان کو حل کرے، ویفتح کنوزها، اور اس میں خزانوں کو کھولے، ویوضح ما خفی علی المبتدی من کیا ذلك، عبارت ہے! اور پھر جو مبتدی ایک طالب علم ہے جو اس کو پڑھے گا تو اس کو اوپر بعض چیزیں ایسی ہیں جو خفی رہ جائیں گی تو میں اس کو اس کی وضاحت کروں، تو شرح میں یہ کر رہے ہیں۔ فأجبتہ الی سؤالی، تو مجھے جس نے اس کی ترغیب دلائی اور اس کی ریکویسٹ کی، کہتے ہیں میں نے ان کا جواب دیا اور میں نے کام شروع کر دیا، رجاء الانتراج فی تلک المسالک، رجاء اس امید سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان محدثین کی صف میں مجھے بھی کھڑا کر دے۔ کیسا تواضع! فبالغت فی شرحها فی الایضاح والتوجیہ، کہتے ہیں میں نے بڑی اچھی طریقے سے اس کی شرح میں وضاحت اور توجیحات کو پیش کیا، ونبہت علی خفایا زوایاها، کہتے ہیں اس کے ہر کونے میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کی میں نے وضاحت کی اور اس کی تنبیہ کر دی۔ لأن صاحب البیت ادری بما فیہ، کیوں؟ کیونکہ گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے اور کیا کیا کہاں ہے۔ وظہر لی ان ارادہ علی صورت البسط الیق، اور کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی مجھ پر ظاہر ہوئی کہ اس کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کرنا زیادہ لائق ہے۔ وَدَمْجَهَا ضِمْنَ تَوْضِيحِهَا أَوْفَقُ، اور پھر یہ جو متن تھا نخبۃ الفکر اس کو شرح کے درمیان ہی دمج کر دینا اور ساتھ ہی اس کو لے آنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الْقَلِيلَةَ السَّالِكَ، کہتے ہیں یہ میں نے طریقہ پر اختیار کیا جس پر بہت کم لوگ چلے۔ فَأَقُولُ طَالِبًا مِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ فِي مَا هُنَالِكَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے میں اس پہ توفیق طلب کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل اس متن کی طرف۔